آدمی بیوی کی اطاعت کرے گا لیکن ماں کی فرما برداری نہیں کرے گا، بیوی کی ڈیمانڈ پہ فوراً بھاگ کے جائے گا، لیکن ماں دوائی کا بھی کہہ رہی ہوگی تو ٹال مٹول کرتا رہے گا، کل پرسوں ہفتے گزر جائیں گے، ماں کے ساتھ جانا اس کو پسند نہیں ہوگا، ماں کی خدمت میں رہنا، اس کے پاس بیٹھنا اس کو پسند نہیں ہوگا۔ ماں دھکے سے بیٹوں کو بیٹیوں کو اپنے پاس بٹھائے گی لیکن بیٹھنا پسند نہیں ہوگا۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانا مرغوب ہوگا، باپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں ہوگا، باپ کے پاس اولادیں نہیں بیٹھیں گی۔ اور یہ جو مصیبت آئی ہے اس نے تو گھر کے اندر بھی پاس بیٹھی اولاد کو بھی ماں باپ سے چھین لیا ہے، وہ وہاں بیٹھ کر کے بھی حاضر باش نہیں ہوتے۔ آپ کو اس دن میں نے درس قرآن میں جو مضمون رکھا تھا اس میں ایک لفظ تھا وَبَنِينَ شَهُودًا، وہ بیٹے جو حاضر باش ہوں وہ نعمت ہوتے ہیں، جو باپ کی خدمت میں بیٹھے ہوں، باپ کے پاس بیٹھتے ہوں، باپ کے ساتھ جڑے رہتے ہوں، وہ نعمت ہوتے ہیں۔ اور جو باپ سے جان چھڑاتے رہتے ہوں، جی چراتے رہتے ہوں، پھنس گئے تو 2 منٹ بیٹھ گئے ورنہ نہیں، بالخصوص بوڑھے بزرگوں کے پاس تو اس دور کے اندر کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ ترستے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے پاس بیٹھے، لیکن اولاد کی دلچسپیاں ہی کوئی اور ہیں، وہ انہیں اولڈ فیشن سمجھتے ہیں، پرانے زمانے کے لوگ دقیانوس، ان سے ہم بات بھی کیا کریں، یہ ہمارے زمانے کی باتیں نہیں سمجھتے۔ جب تم ان کے زمانے کی باتیں نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے ایک لفظ پانی اور روٹی سکھانے کے لیے کتنی محنت کی تھی تمہارے اوپر، تم تو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، تم تو حرف و صوت سے آشنا نہیں تھے، تم تو لفظوں سے آشنا نہیں تھے، انہوں نے کتنا وقت دیا اور ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک ہجا تمہیں بتایا، اور آج تم کہتے ہو یہ دقیانوس ہیں۔ تو کہا یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ دوستوں کے پاس بیٹھنا مرغوب لگے گا، محبوب لگے گا، ماں باپ کی صحبت میں بیٹھنا اولاد کی تباہ میں نہیں ہوگا۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ، اور قبیلے کا جو سردار ہے وہ فاسق و فاجر ہوگا۔ سرداری، قبیلے کا بڑا بننا، خاندان کا بڑا ہونا، یہ صلاحیت کی وجہ سے نہیں، تقوی کی بنیاد پر نہیں، یہ چالاکی، مکاری، فسق و فجور کی وجہ سے، اس لیے کہ جس طرح کی قوم ہوگی اس طرح کے ان کے حکمران ہوں گے۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو نے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا ہے، تو ان جیسا انداز حکومت اختیار کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے 2 لفظی جواب دیا، تبازروا اتعمر لکم، اس نے کہا تم ابو ذر غفاری بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہوتی ہے تو حکمران عمر فاروق جیسے ہوتے ہیں۔ جب ہم چور ہوں گے، ہم خائن ہوں گے، ہم بدکار ہوں گے تو اوپر رحمتوں کی چھتڑیاں تو نہیں تانی جائیں گے، اوپر بھی پھر یہی کچھ ہوگا۔ ایک روایت میں آتا اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ تمہیں اوپر سے بھی عذاب دے سکتا ہے، وہ چاہے تو نیچے سے بھی عذاب دے سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں نافرمان ہوں، اور تم ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاؤ، ایک خاندان کے لوگ شریکہ برادری کے نام سے ہر وقت ایک دوسرے کی ٹو میں رہیں، یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ ہر وقت بھائی بھائی کو نقصان پہنچانے کے چکر میں رہے، بہنیں اور بھائی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے کھڑے ہوں، ہمسایہ ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنے کے لیے تیار کھڑا ہو، محلہ راحت کا ساماں ہونا چاہیے لیکن محلہ آپس میں ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنے کے لیے تلا ہوا ہو، خاندان، برادریاں جو کہ وحدت کی علامت ہونی چاہیے، یہ ایک دوسرے کو اذیت دینے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، ٹو میں رہنے کے لیے، کسی کے عیب کو اچھالنے کے لیے، کسی کی بہن بیٹی کی آبرو کو اچھالنے کے لیے ہر وقت اسی چکر میں ہو، تو کیا یہ عذاب نہیں ہے کہ تم اپنے گھر میں بھی محفوظ نہ ہو؟ خاندانی لڑائیاں، شریکہ برادریاں،
ان کی باہمی لڑائیاں، یہ فرقوں کی لڑائیاں، سیاسی جنگ و جدل، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذاب کی ناراضگی کی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ کوڑا تخت دنیا دا باہو، فکر سچی بادشاہی ہو، جس دل سے میں اللہ دا چمکے، عشق بھی کردہ ہلے ہو۔